السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حج کے متعلق ایک حدیث پیش کروں گا جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کو گنا کر اس کا ثواب الگ الگ بتایا ہے، یعنی حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر کیا ثواب ملے گا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا ثواب ملے گا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے پر کیا ملے گا، اور عرفات پر ٹھہرنے پر کیا ثواب ملے گا، اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے پر کیا ثواب ملے گا، اور طواف زیارت کرنے پر کیا ثواب ملے گا۔ یہ تمام اعمال پر کیا کیا اجر و ثواب ملے گا، اس کو مستقل ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو پورا سنیں، مکمل سنیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب تو حج کے دن چلے گئے ہیں، لیکن آئندہ سال بھی تو باقی ہے۔ جن لوگوں کو حج نصیب ہو گیا وہ پھر دوبارہ حج کرنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کو حج جن پر فرض ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کیے ہیں تو وہ حج کرنے کا ارادہ کریں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص حج کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جو شخص حج کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا یا نہیں، یہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اس لیے حج کو ضروری سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کہ حج تو آخری دنوں میں کرنا ہے اور پورے حقوق جو بھی ہیں ادا کر کے کرنا ہے، یہ وہ بہت ساری چیزیں جھمیلے سر پر ڈال لیتے ہیں، بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ علماء سے جائیں، رابطہ کریں، معلومات کریں، حج کی طاقت میرے پاس ہے، اب میں کیسے کروں؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیسے طریقے سے حج کرنا چاہیے، وہ پورا طریقہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے وہ حدیث سنتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ایک عمل کا، حج کے ایک ایک عمل کا ثواب الگ الگ بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ 2 شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور، ہم آپ کی خدمت میں کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، یعنی پوچھ لو، اور اگر تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے پر کیا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا ایک قدم اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کر دیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا، یعنی دوڑنے کا ثواب ایسا ہے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ دنیا کی آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں
میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندے جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی سفارش تم کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے، ہر کنکری کے بدلے ایک ایسا بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو وہ معاف ہو جاتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ نئے سرے سے اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے۔ یہ ترغیب کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، حج کو ضروری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مالی وسعت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، تو حج کو ڈیلے نہ کریں۔ جلد سے جلد حج کی ذمہ داری کو، حج کے فرض کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غریب نہیں بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ایک کا بدلہ 10 دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں اسے 10 کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر حج میں اگر ہم لوگ پیسہ لگا رہے ہیں تو 1 روپیے کا بدلہ 10 سے، اگر اللہ تعالیٰ تو کئی درجے بڑا کر دیتے ہیں، اگر اس سے حساب کتنا بڑا بدلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ضروری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔